السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ دنوں سے اپنے چینل پر ہسٹری اور تاریخ کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں 5-6 ویڈیوز جو ہیں ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے تھیں کہ ہندوستان کو انگریزوں نے کیسے لوٹا اور کیسے تباہ و برباد کیا۔ یقیناً آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، بہت ہی زبردست ویڈیو ہیں اور بہت ہی معلوماتی ویڈیوز ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اور بھی تاریخی سلسلے کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اسی تاریخی سلسلے میں ایک سلسلہ خیال میرا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انتہائی مختصر طریقے سے مختصر الفاظ کے ساتھ چند ایک ویڈیوز کے اندر بیان کر دیا جائے، تاکہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جائے۔ ویسے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت کے جو ہیں دو وہ پہلو ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے، لیکن میں پہلے یہ مدنی زندگی کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں اور اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا خلاصہ کیا ہے۔ آج کل کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے، کتابیں لوگ نہیں پڑھتے۔ ویڈیوز کی صورت میں تاریخ کو بیان کرنا یہ ایک نیا انداز ہے، نئی صورت ہے، اس پر ڈاکومنٹریز بھی بنتی ہیں اور ان چیزوں کو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ میری چند ایک ویڈیو کے اندر آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے اور غور سے سنیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آغاز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو، کہ ریاست مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قائم کی، کیسے وہ بنی، کیسے وہ چلی اور کیسے وہ پھیلی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مدنی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے، یعنی بات کو سمجھانے کی غرض سے یا بات کو ذہن میں بٹھانے کی غرض سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو 1 ہجری سے لے کر 6 ہجری تک، یعنی پہلے جو ابتدائی 6 سال تھے، ان کے حالات کیا تھے، ان میں کیا ہوا۔ پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے یا دوسرا موڑ جو آتا ہے وہ ہے 6 ہجری یعنی صلح حدیبیہ، وہاں سے لے کر 8 ہجری تک، اور پھر 8 ہجری سے تیسرا موڑ آتا ہے جب مکہ فتح ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ 3 بڑے حصے ہیں مدنی زندگی کے، ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے 6 سال، پھر اگلے 2 سال اور پھر اگلے 2-3 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حصے ہو گئے۔ اب ان میں سے جو پہلا حصہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، اس وقت وہاں پر کیا صورتحال تھی۔ آپ نے وہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے کون کون سے ایسے کام کیے کہ جن کی وجہ سے بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، بالکل پرامن طریقے سے ریاست مدینہ قائم ہو گئی، یہ کیسے ہوا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا مدینہ کے حالات کا پس منظر اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو پہلے ہی سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی موجود تھے، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں 3 طرح کے لوگوں کا سامنا تھا، ایک مسلمان اور دوسرے مشرکین، یعنی مدینہ کی جو مقامی آبادی تھی، جو وہاں کے مشرک تھے وہ بھی تھے، ان کے بھی اپنے قبائل تھے، اوس اور خزرج قبائل تھے، اور تیسری قوم جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سامنا تھا وہ یہودی تھے۔ یہ یہودی مدینہ کے اصل باشندے نہیں تھے، یہ صدیوں پہلے رومیوں کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ لوگ بھاگ کر یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر ان کی آبادی یہاں پر بڑھی تو ان کے بھی قبائل بن گئے، اور یہاں پر یہ یہاں کے مقامی لوگ بن گئے۔ تو 3 قسم کے نظریات کے لوگ مدینہ میں موجود تھے، ایک مسلمان، ایک مشرکین اور ایک یہودی۔ اور پھر ان تینوں کی معاشی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان آئے تھے تو وہ خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، ان کا کاروبار اور بزنس کھیتی باڑی تھا، باغات تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کچھ چھوٹا موٹا کاروبار، دکانیں وغیرہ، یہ ان کا بزنس تھا۔ جبکہ اس کے برعکس جو یہودی وہاں پر آباد تھے وہ بڑے بزنس مین تھے، بڑے کاروبار اور بڑی تجارت تھی، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کرتے تھے، بڑے مالدار تھے۔ مدینہ کی معاشی جو صورتحال تھی ان پر ان کا غلبہ تھا، جتنے بھی لوہے کا کام تھا، ہتھیاروں کا، تلوار تیر کا، جتنا بھی ہتھیاروں کا کام تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا، سارا وہ کرتے تھے۔ کپڑے کا کاروبار ان کے کنٹرول میں تھا، شراب کا سارا بزنس ان کے پاس تھا، اسی طرح غلے کا، کھجوروں کا، سارا بڑا، یعنی تمام بڑے بزنس ان کے پاس تھے، اور بڑے پیسے والے لوگ تھے یہودی۔ اور ان کی وہی ذہنیت تھی جو آج ہمیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی یہ
لوگوں کو مدینہ کی جو مقامی آبادی تھی ان کو قرضے دیا کرتے تھے سود پر، اور پھر سود بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا تھا اور قرضوں کے نیچے وہ لوگ ایسے دب جاتے تھے کہ پھر ان سے ان کی زمینیں لے لیتے تھے۔ یہی چیز آج سے سینکڑوں سال پہلے وہاں پر بھی موجود تھی یہودیوں کے اندر، کہ لوگوں کو قرضوں کے اندر جکڑ کر ان کی چیزیں قبضے کرنا۔ یہی کام ہندوستان کے اندر انہوں نے کیا ہندوستان کی تباہی میں، اور یہی کام آج بھی دنیا کے اندر ہے کہ ورلڈ بینک، IMF اور اس طرح کی جو بڑے عالمی ادارے ہیں جو یہودیوں کے انڈر ہیں، یہ مسلمان ملکوں کو اور دیگر ملکوں کو قرضے دیتے ہیں اور پھر قرضوں کے اندر جکڑ کر اپنی شرائط منواتے ہیں، جیسا کہ ہم آئے روز خبروں میں سنتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ وہاں کی معاشی صورتحال تھی۔ اب سب سے اہم جو چیز ہے جو ہر ایک مسلمان کے ذہن میں آتی ہے کہ ریاست مدینہ قائم کیسے ہو گئی۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی یہ صورتحال تھی مکہ کے اندر کہ نہ ان کو کھانا ملتا تھا، مار پڑتی تھی، ظلم ہوتا تھا، وہاں سے وہ خالی ہاتھ وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، وہاں سے وہ آئے، چند ایک مسلمان مدینہ میں آئے اور یہاں پر انہوں نے ریاست ملک کیسے قائم کر دیا۔ تو جناب اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف آوری کے بعد 3-4 کام ایسے کیے اپنی فراست اور حکمت عملی کے ذریعے کہ ان 3-4 کام کرنے کی وجہ سے بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی لڑائی کے بڑے ہی پرامن طریقے سے ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ وہ کام کیا تھے؟ سب سے پہلا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد کیا وہ مسجد کی بنیاد تھی، جسے آج ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ مدینہ کے اندر اس مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی، یعنی مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلا کام ہی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اسی واقعے سے ہمیں مسجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ گائیڈ لائن دے دی کہ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے سب سے پہلا پتھر مسجد ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلا کام یہی کیا، اور یہ مسجد محض مسجد نہیں تھی ہماری مسجدوں کی طرح کہ جس میں لوگ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ مسجد ایسی مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ مسجد اسلامی ریاست کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں پر یہ فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، یہاں پر جنگوں کے لیے لشکر روانہ ہوتے تھے، تشکیلیں ہوتی تھیں۔ یہ پارلیمنٹ بھی تھی مسلمانوں کی اور ریاست مدینہ کی یہ مسجد، کہ یہاں پر ریاستی امور کے جو فیصلے ہیں وہ یہاں پر ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ مسجد سپریم کورٹ بھی تھی، ہائی کورٹ بھی تھی، ایک عدالت بھی تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کے یا لوگوں کے جو جھگڑے ہوتے تھے ان کے فیصلے بھی یہیں پر ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ایک یعنی مسکن بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو غریب تھے، فقیر تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس مکان نہیں، ان کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ مسجد ایک یونیورسٹی بھی تھی، جہاں پر بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تک لوگوں کو دی جاتی تھی، اور یہاں سے لوگ پڑھ کر آگے پھیلتے تھے اور دوسری جگہ پر علوم کو پھیلاتے تھے۔ تو یہ مسجد اس طرح کی مسجد تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قیام کے بعد ایک بہت ہی اہم جو کام کیا وہ کام تھا بھائی چارے کا۔ یعنی مدینہ میں 2 طرح کے مسلمان تھے۔ ایک مسلمان وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جن کو مہاجرین کہا جاتا تھا۔ دوسرے مسلمان وہ تھے جو مدینہ کے مقامی تھے، ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ ان تمام مسلمانوں کی تعداد تقریباً 100 کے لگ بھگ تھی۔ آدھے مہاجرین تھے، آدھے انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بھائی چارہ قائم کر دیا۔ بھائی چارے کا مطلب یہ تھا کہ ایک مہاجر کو ایک انصار مسلمان کا بھائی بنا دیا، اور یہ بھائی بھی اس طریقے سے نہیں کہ محض زبانی بھائی، بلکہ حقیقی بھائی کی طرح ان کو بھائی بنا دیا، وراثت میں ان کو شریک کر دیا۔ اور ان انصار نے پھر مطلب قربانی دیتے ہوئے اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ یہاں تک بھی واقعات ہوئے کہ ایک مہاجر کو اگر شادی کرنے کے لیے بیوی کی ضرورت تھی اور ایک انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کی شادی کر لی۔ یہ اتنی اس طرح کا بھائی چارہ قائم کیا۔ اس بھائی چارے کے نتیجے میں یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مہاجر جو لوٹے پیٹے تھے، جن کی زمینیں مکہ میں کافروں نے قبضہ کر لی تھیں، جن کی جائیدادیں، جن کے بچے اور کسی کی بیوی، کسی کی دکان، کسی کا بزنس، پیسہ، خالی ہاتھ یہاں پر آئے تھے، تو اس بھائی چارے کے نتیجے میں چند ہی مہینوں بعد یہ مہاجرین بھی خود کفیل ہو گئے،
اپنی زمین ہو گئی، اپنا مکان ہو گیا، اپنا کاروبار انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہاں کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور پر جو یہودی قبائل تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بڑے 3 قبیلے تھے۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدہ کر لیا۔ امن معاہدہ اس طرح کیا کہ ان کو بٹھایا، ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کہا کہ جس طرح آپ یہاں پر ہو ہم بھی ہیں، ہم ایک ملک کے باشندے ہیں، ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، لہٰذا آؤ ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم یہودی اپنے دین پر عمل کرو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، ہم مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، تم ہمیں نہیں چھیڑو گے۔ یعنی مذہبی معاملے میں اور دین پر عمل کرنے کے معاملے میں نہ تم ہمیں چھیڑو گے نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، ہم ایک دوسرے کی داد رسی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اور باہر سے اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا، مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر یہودیوں پر کوئی ظلم کرے گا یا ان پر حملہ کرے گا تو ہم مسلمان بھی اپنی جانیں قربان کریں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو تم یہودی ہمارا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں قربان کرو گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور یہ معاہدے کے اندر ان کو جکڑ لیا کہ ہم آپس میں ہمارا امن معاہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی قسم کے معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دوسرے مشرکین کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی کر کے تمام قبائل کو معاہدوں کے اندر جکڑ دیا، اور بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، نہایت ہی پرامن طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور حکمت عملی کے ساتھ تمام لوگوں کو معاہدے کے اندر جکڑ کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی اور چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کر دی۔ ان معاہدات کے اندر ایک اہم شک یہ ہوتی تھی کہ اگر ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارا تو آپس میں امن معاہدہ ہے لیکن ظاہر ہے ایک انسانی زندگی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لین دین میں کچھ بھی، تو ہمارا آپس میں اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے جو آخری فیصلہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کو بھی منوا لیا اور اس معاہدے پر ان سے دستخط لے کر گویا کہ وہاں کی حکمرانی کہہ لیں ریاست کی، وہ بھی اپنے حق میں کر لی۔ تو اس طریقے سے پہلا کام مسجد کی بنیاد رکھی، دوسرا کام قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے۔ اب تصویر کا ایک تیسرا جو رخ ہے وہ بھی ملاحظہ کیجئے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آگے تو وہ جو پیچھے مکہ میں جو قریش مکہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا اور ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے مسلمان وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے آگے، وہ پہلے تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی جان چھوٹی، مسلمان یہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کام بڑا غلط ہو گیا، مسلمان تو اب مدینہ میں جا کر بڑے پرامن ہو کر سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، تو یہ اب ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ چنانچہ قریش مکہ نے وہاں سے ایک دھمکی آمیز خط مدینہ کے جو مشرکوں کے جو سردار تھے، جو مدینہ کے مقامی جو مشرک تھے، اوس و خزرج کے قبائل کے جو سردار تھے عبداللہ بن ابی، اس کو یہ خط لکھا کہ ہمارے پاس سے کچھ لوگ بھاگ کر مدینہ میں آ کر تمہارے پاس رہ رہے ہیں، ہم تمہیں یہ بات کہہ رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالو، ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کی اینٹ بجا دیں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، فوراً ان کو وہاں سے نکالو۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی جو پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے تمام قبائل نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس وجہ سے اس کا وہ کام دھرا کا دھرا رہ گیا، اس وجہ سے اس کے دل میں دشمنی تھی، تو یہ خط آنے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پرجوش ہوا، اس نے سارے قبائل کو کہہ لیں یا مشرکین کو اکٹھا کیا کہ جی ہمیں ان مسلمانوں کو نکالنا چاہیے ورنہ مکہ کے لوگ ہم پر حملہ آور کر کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میٹنگ کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کہا کہ کیا تم اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑو گے؟ یعنی جو مسلمان یہاں پر ہیں وہ کچھ تو مہاجرین ہیں اور کچھ تو یہیں کے مقامی ہیں، تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، تو کیا تم ان کے خلاف لڑو گے اور ان کو وہاں سے نکالو گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی وہاں پر تقریر فرمائی، اس قسم کی ارشادات فرمائی، جس سے اس میٹنگ کے اندر جو لوگ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند آئی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کی تجاویز کو رد کر دیا کہ ہمیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اس طرح یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس منصوبے کی ناکامی کے بعد قریش مکہ نے پھر ایک پیغام مسلمانوں کی طرف دھمکی آمیز بھیجا اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو
کہ تم مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے ہو اور وہاں سکون سے رہو گے، تو یاد رکھو ہم تمہیں وہاں پر بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، ہم وہاں پر بھی تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں ماریں گے۔ چنانچہ یہ دھمکیاں محض دھمکیاں نہیں تھیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاسوسی کا نظام تھا، آپ کا جو نیٹ ورک تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات ملتی رہتی تھیں کہ واقعتاً یہ دھمکیاں محض دھمکیاں نہیں ہیں، واقعتاً وہ کچھ اس قسم کی شرارتیں کر رہے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں اور بندے بھیج رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ میں سخت سیکورٹی کا انتظام بنایا ہوا تھا، خاص طور پر رات کے وقت پہرے دیے جاتے تھے۔ یہ پہلے 1-2 سال جو تھے مدینہ کے بڑے سخت گزرے تھے، ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہوتا تھا، کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی کو بھی سخت کر دیا تھا۔ تو یہ وہاں کا پس منظر تھا، اور یہ وہ بنیادی حالات تھے، ابتدائی حالات تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جن سے آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح مدینہ کی ریاست، چھوٹی سی ننھی منی سی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں یہاں سے آگے ہم بات کریں گے کہ یہ جو حالات تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات نازل فرما کر مسلمانوں کو پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی اجازت دی، اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، یعنی جن آیات میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف اور خاص طور پر مشرکین کے خلاف اور ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ملی، اس اجازت کے ملنے کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔